جب آپ اپنے ماضی کو حال پر فوقیت دیتے ہیں تو آپ مذہبی آدمی بن جاتے ہیں، جب مستقبل کو فوقیت دیتے ہیں تو پھر سائنسی آدمی بن جاتے ہیں۔ سائنس ماضی سے نجات پاتی ہے، جبکہ مذہب ماضی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو کسی مقصد کے لیے مرتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، اور جو بے مقصد جیتے ہیں وہ جیتے نہیں ہیں۔ وہ شخص مر گیا جو کسی کے دل میں نہ رہا۔ آدمی کب مرتا ہے؟ جب دل سے اترتا ہے۔ زندہ کب ہوتا ہے؟ جب دل میں اترتا ہے۔ ایسا کوئی نہیں ملے گا جو اسلام کی ایسی تعریف پیش کرے جس سے سارے پاکستانی مسلمان ثابت ہو جائیں۔ ناممکن ہے۔ آدھے لوگ تو ضرور کافر ثابت ہوں گے۔ مسلمان وہ ہے جو ہندو کی نگاہ میں مسلمان ہو۔ ادب ہی قرآن کا حافظ ہوتا ہے۔ جس نے قرآن کا ادب کیا وہی اس کا حافظ ہے۔ اگر ادب نہ ہو تو قرآن سینے سے صاف ہو جائے گا۔ پسندیدہ چیز سے جدائی موت ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں موت سے پرے ہیں ان کو مرنا آسان ہے۔ جن کی پسندیدہ چیزیں یہاں رہ جائیں گی ان کے لیے موت مشکل ہے۔ غصہ ایسا شیر ہے جو تمہارے مستقبل کو بکرا بنا کر کھا جاتا ہے۔ جس سے طاقت ملتی ہے اس سے کمزوری ملتی ہے۔ جس کو سیاست میں عزت ملے گی اس کو سیاست میں ذلت ملے گی۔ جس کو دوست کی طرف سے عزت ملے گی اس کو دوست ہی کی طرف سے ذلت ملے گی، اور جس کو اللہ کی طرف سے عزت ملے گی اس کو عزت ہی ملے گی۔ اور اگر ذلت ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب جنت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دوری دوزخ ہے۔ عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہے اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے۔ جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انعام موت سے پہلے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں وقت یہ ہے کہ جو علماء صاحبان ہیں وقت کے تقاضوں سے بے خبر ہیں، اور جو لوگ عظیم ہیں وہ احکام شریعت سے غافل نظر آتے ہیں۔ دنیا دار کے لیے جہاں صبر کا حکم ہے وہاں اللہ کے بندوں کو شکر کرنے کا حکم ہے۔ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم بھی اسے ضرور اچھے لگتے ہو۔ کسی پسندیدہ چیز کے چھن جانے یا کسی ناپسندیدہ چیز کے آ جانے کو خوف کہتے ہیں۔ اگر تیری نسبت باقی کے ساتھ ہوگی تو باقی ہو جائے گا۔ اب تیری نسبت فانی کے ساتھ ہے اس لیے تو فانی ہے۔ فنا سے نسبت اٹھا کے بقا میں لگا دو تو سب آسان ہو جائے گا۔ اگر تذبذب کو تسلیم میں داخل کر دو تو موت سے پہلے مرنے کی بات سمجھ آ جائے گی۔ تصور شیخ کا مطلب ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر شیخ موجود ہوتا تو وہ اس کام کو کیسا ہونا پسند کرتا۔ یعنی یہ ایسی کیفیت ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں شیخ کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ چور ضرورت کا نام ہے۔ بندہ اندر سے برا نہیں ہوتا، ضرورت ہی برا کرتی ہے اور ضرورت ہی نیک کرتی ہے۔ ضرورت نکال دو تو بندہ ٹھیک ہے۔